بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سکون اور راحت اور آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات اور آزمائشیں بھی رکھی ہیں۔ کسی کو دنیاوی مال و متاع کی فراوانی عطا کی، لیکن اس کے ساتھ مال اور اولاد کو اس کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کسی کو مالی تنگی دی، لیکن سکون قلب سے اسے مالا مال کر دیا۔ گویا آزمائشیں ہر کسی کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے۔ جو بھی ان آزمائشوں کو صبر اور رب کی رضا سمجھ کر گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین نعم البدل اور آخرت میں اس کے لیے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے، جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر اور شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں شکر خدا بجا لاتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تندور میں روٹی لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعتاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تندور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے رکھا اور وہ خود حیرت میں ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شکم سیر ہو کر روٹیاں کھائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی، جناب باری میں کوئی ایسی دعا کرو کہ وہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کی فکریں دور ہو جائیں اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض و معروض کی کیا حاجت ہے۔ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کی، میرے مولا تو میرے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس نے تمام گھر روشن کر دیا۔ پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیری دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان زر و جواہر سے بنا ہوا اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا، تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بدزیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرے مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام اور رونق و آسودگی چاہے گی، اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔
یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا بار خدا جناب باری میں پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال و گریہ زاری سے عرض کیا کہ خداوند کریم تو بڑا رحیم و حکیم ہے، تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس زبان سے شکر ادا کروں؟ تو اچانک اسی طاق سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس کے مقام پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتا ہے، لیکن جو بھی صبر اور شکر کے ساتھ اس کی آزمائشوں پر راضی ہو جاتا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی میں اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں اپنا مقام اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔